ایک بادشاہ کا بیٹا ایک مرتبہ بے انتہا بیمار ہو گیا۔ تمام طبیب نے یہ کہا کہ اس بچے کا علاج صرف شراب سے ہو سکتا ہے، اسے شراب پلائی جائے گی اور شفا ہو جائے گی۔ اس بادشاہ نے ہر عالم کا فتویٰ لیا اور ہر عالم نے یہی فتویٰ دیا کہ بیماری کے لحاظ سے مجبوری میں اگر اسے پلا دی جائے اور شفا ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، جائز ہے۔ تو اس بادشاہ نے اس عالم سے سوال کرا، کیا اس بات کی گارنٹی ہے کہ میں اس کو شراب پلاؤں اور شفا ہو جائے؟ کیا اللہ کے ہاتھ میں نہیں؟ نعوذ باللہ، شراب ہی شفا دے گی؟ بنا اللہ کے حکم کے شراب پلا دیں اور اللہ کا حکم نہ ہو پھر؟ تو عالم بھی ہکا بکا ہو گئے، حیرت میں آ گئے کہ نہیں، یہ تو بالکل غلط ہے، اللہ چاہے گا تبھی شفا ہوگی۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ چاہے گا تو بنا شراب پلائے بھی میرے بچے کو شفا ہوگی، اور اگر اللہ چاہے گا تو پلانے کے بعد بھی نہیں ہوگی، میں یہ کام ہرگز نہیں کروں گا۔ یہ ہے تقویٰ، یہ ہے اللہ کی محبت دل کے اندر، کہ کوئی مجبوری نہیں چلتی۔ بادشاہوں نے، دیندار لوگوں نے مجبوری میں بھی گناہ کا کام نہیں کرا، جبکہ جائز تھا، وہ وقت تھا، اور ہم لوگ اپنی خوشیوں کے لیے، انٹرٹین کے لیے ایسے کام کر جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں، چھوڑ دیں جو شادیاں سادگی سے ہوتی ہیں، بنا انجوائمنٹ کے ہوتی ہیں، بنا گانا بجانے کے ہوتی ہیں، ان شادیوں میں برکتیں ہوتی ہیں، وہ شادیاں کامیاب ہوتی ہیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے اللہ تعالیٰ سے نعوذ باللہ بغاوت کر کے ہم خوش رہ لیں گے، ہماری شادیوں میں کامیابیاں آ جائیں گی؟ یہ وقتی طور کی کامیابی ہے۔ گناہوں کی لذت انسان کو اتنا ڈبو دیتی ہے کہ وہ بھول جاتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں زندگی کیسے گزارنی بتائی تھی۔ اس لیے چھوڑ دیں دنیا کے فتنے، بھول جائیں دنیا کے عشرت و آرام، یہ وقتی طور کی ہے۔ اور یاد رکھیں، سکون وہ ہے جس میں اطمینان ہو، اور وقتی طور کی خوشیوں میں کبھی اطمینان اور سکون نہیں ہوتا۔ سکون اور اطمینان اللہ تعالیٰ نے عاجزی میں رکھا ہے، اس کے حکم پہ چلنے پر رکھا ہے۔ یاد رکھیں، اگر گانا بجانا جائز ہوتا اور اس کے کرنے سے کچھ اچھا ہو رہا ہوتا تو میرے نبی کے گھر سے اس کی شروعات ہوتی۔ جب میرے نبی کے گھر سے ہی جو کام نہ ہوا ہو، اس کام پر لعنت ہے، ہمارے اوپر لعنت ہے۔ اگر ہم غیر مسلموں کو فالو کر رہے ہیں مسلمان ہو کے تو ہم پر نالت ہے۔ آج ہم نے خود کو ذلیل و خوار کر دیا کیونکہ ہم نے لوگوں کی چیزیں اختیار کری، ہم اپنے آپے کو بھول گئے۔ ہمارا دین ہمیں کیا سکھاتا ہے ہم نے کبھی غور و فکر ہی نہیں کری، بلکہ ہمیں افسوس ہوتا ہے کہ فلاں رشتہ دار کی شادی میں مزہ نہیں آیا۔ بہت دیندار بنتے ہیں، بہت تقوی پرہیز والے بنتے ہیں، بھائی ماحول کے حساب سے چلنا پڑتا ہے۔ میرے بھائیوں، قیامت کے دن جب اللہ پوچھے گا کہ زندگی کیسے گزاری تھی تو کیا کہو گے؟ ماحول کے حساب سے چلے تھے، نعوذ باللہ اللہ سے بغاوت کری تھی، تم نے کھلی جنگ کر رکھی ہے اللہ اور اس کے نبی سے۔ لوٹ آؤ اللہ کی طرف، اپنی بیٹیوں کو، بہنوں کو نچانا چھوڑ دو۔ جو ہو گیا اللہ تعالیٰ نے تو کہا ہے کہ وہ سب معاف کر دے گا۔ اب تو تم پارس کے بن کے نکلو گے جب سچی توبہ کرو گے، تو کیوں نہ اب زندگی میں سکون لے آؤ، کیوں نہ زندگی کو اللہ سے جوڑ دو۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، بے حیائی سے خود کو بچا لو، بے حیائی سے خود کو بچا لو۔ کیوں ایسے سفر پہ سفر کر رہے ہو، ایسے سفر کے مسافر ہو جہاں بے حیائی ہے، تماشا ہے، ذلت ہے، رسوائی ہے؟ یقین کرو جیسے کام تم کرو گے بے حیائی کے، چاہے 4 دیواری اونچی کر کر کرو، مرو گے نہیں جب تک وہ کام تمہارے گھر میں انجام نہ دے دے۔ اللہ سے توبہ کرو جب تک دھڑکن چل رہی ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ جس دن یہ سانسیں رک گئی، جن سانسوں پر تمہارا کوئی قابو نہیں ہے، یاد رکھو کوئی تمہیں معاف نہیں کروا سکے گا، کوئی نہیں کروا سکے گا، کیونکہ اللہ نے مہلت تمہاری زندگی میں دی ہے۔ مرنے کے بعد کوئی گارنٹی نہیں ہے، گارنٹی ہے تو جیتے جی کی، جیتے جی اللہ سے توبہ کر لو، اللہ کی طرف رجوع کر لو۔ دیکھو دنیا میں لوگ کتنے پریشان ہیں، دیکھو سنو وہ قصے جو دیندار لوگوں کے ہیں۔ بچیوں کو ذبح کر دیا، پردہ نہ چھوڑا، مجبوری میں بھی نعوذ باللہ اللہ سے بغاوت نہ کری، جھوٹے کو بھی نہیں کہا جبکہ جائز تھا۔ تم لوگ اپنی خوشی کے لیے ناجائز کام کرتے ہو، اپنی زندگی کی لذتوں کے لیے۔ کس کام کی ایسی لذت؟ کیوں نہیں چھوڑتے شراب جب جنت میں شراب کا وعدہ ہے؟ کیوں نہیں چھوڑتے؟
اللہ کے لیے چھوڑ کے دیکھو، اللہ تعالیٰ کے لیے دی ہوئی قربانی کبھی ضائع نہیں جاتی، کوئی بھی نیکی تمہاری ضائع نہیں جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کرا اور بے شک وہ اپنے وعدوں کو پورا کرنے پر غالب ہے کہ تم دنیا میں جو کام اس کے لیے چھوڑو گے وہ تمہیں اس کا اجر ضرور دے گا، ذرہ برابر نیکی ضائع نہیں جائے گی۔ اور اللہ تعالیٰ نیکی اپنے فرشتوں کو فوراً لکھنے کا حکم دیتا ہے، بلکہ گناہوں کے لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ رک جاؤ، ابھی قلم مت اٹھاؤ، لکھو مت، کیا پتہ یہ کچھ دیر بعد توبہ کر لے، تم ایسے غفور و رحیم سے بغاوت کر رہے ہو، لوٹ آؤ اللہ کی طرف۔ سننے کے لیے جزاک اللہ خیر۔